الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. صدق اللہ العظیم. محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی. بہت محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، ماہ ذوالقعدہ کا یہ آخری عشرہ ہے اور قریباً آج سے 10-11 دن بعد ماہ ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب سے آسمان و زمین کے نظام کو اللہ نے وجود بخشا ہے تب سے تقدیر الہی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. تب سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے خاص طور پر محترم ہیں. وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ رجب. پھر ان 4 میں 2 مہینے مزید محترم ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں اور وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے قریباً 10 دن 12 دن. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں بھی شامل ہے اور حج کے مہینوں میں بھی شامل ہے. ذوالقعدہ عربی کا لفظ ہے اور اس مہینے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قعدہ کے معنی ہیں بیٹھ جانے کے، اور ذوالقعدہ ایسا مہینہ جو بیٹھ جانے والا مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت سے ہی عرب اس مہینے میں قتل و قتال سے، جنگ جدال سے رک جایا کرتے تھے، گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی بنیاد پر غالباً اس کا نام بھی ذوالقعدہ ہے، یعنی بیٹھ جانے والا مہینہ. ذوالقعدہ کے مہینے کو مسلمانوں کی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہمیت حاصل ہے. ماہ ذوالقعدہ 4 ہجری میں
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ ہوا، غزوہ احزاب کے بعد، جو یہود کے خلاف ایک فیصلہ کن غزوہ ہے۔ ماہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا آخری نکاح ہے۔ ماہ ذوالحجہ سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، مکہ مکرمہ تشریف لائے، طواف کیا، سعی کی، عمرہ مکمل کیا، اور اسی رات واپس جعرانہ واپس لوٹ گئے۔ جعرانہ وہ میقات ہے جو طائف سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور جسے عام طور پر مکہ مکرمہ میں بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ وہاں عمرہ کرنا چاہیں تو جعرانہ سے جا کے احرام باندھیں، تو وہ یقینی بات ہے ایک مستقل میقات سے احرام باندھ کر آنے والے ہوں۔ اسی طرح سن 8 ہجری ماہ ذوالقعدہ میں غزوہ حنین ہوا۔ سن 9 ہجری ماہ ذوالقعدہ میں مدینہ منورہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، اور محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنا کرتا مبارک کفن کے لیے دیا، بلکہ اس کی نماز جنازہ کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ منافقین کی نماز جنازہ سے، کفار کی نماز جنازہ سے روک دیا گیا۔ یہ اعتقادی منافق کفار کے درجے میں آتے ہیں۔ اسی طرح سن 16 ہجری ماہ ذوالقعدہ میں ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سن 31 ہجری ماہ ذوالقعدہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور سن 37 ہجری میں سادس الاسلام، اسلامی تاریخ میں چھٹے اسلام قبول کرنے والے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور سن 57 ہجری میں سیدنا عبد الرحمن ابن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جنہوں نے 5347 احادیث اس امت تک پہنچائی ہیں۔ یہ ماہ ذوالقعدہ میں ہونے والے نکاح اس بات کی دلیل ہیں کہ جو لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 2 چاندوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، وہ غلط کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور رخصتی شوال میں ہوئی، اور آج آپ سن چکے ہیں کہ امہات المومنین میں سے 2 کے نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔ ذوالقعدہ کا مہینہ یا یہ چاروں محترم مہینے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی شریعتوں میں محترم رہے ہیں، قابل قدر رہے ہیں،
بلکہ پہلی شریعتوں میں تو ان مہینوں میں قتل و قتال یا جہاد تک حرام کے درجے میں تھا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت بخشی کہ احترام اور حرمت تو باقی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے قتال کی تو ان مہینوں میں بھی اس امت کے لیے کفار کے مقابلے میں جنگ اور قتال کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ پہلی امتوں میں محترم رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جس اعتکاف کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے 40 دن اعتکاف کیا کوہ طور پر، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یہ جو 40 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف کوہ طور پر ہوا، وہ ذوالقعدہ کے 30 دن اور ذوالحجہ کے 10 دن، اور ان 40 دنوں کے اعتکاف کے مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، شریعت ملی۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ آج کے جو گفتگو کے لیے یہ انتخاب کیا گیا ہے اس بات کا، وہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس لیے کیا گیا ہے کہ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب عام 8 مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت میں فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو ان 4 مہینوں میں، ان مقدس مہینوں میں تم کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا، اپنی جانوں پر ظلم نہ کر بیٹھنا۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان مہینوں میں؟ کہ ان مہینوں کے اندر فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے، سستی کی جائے۔ فرائض اور آداب یا وہ معین احکام جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد پر فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، ان کو ادا کرنے میں سستی کی جائے، کوتاہی کی جائے۔ اسی طرح ظلم یہ بھی ہے کہ ان مہینوں کے احترام کے خلاف جو کام ہیں، یعنی حرام کام، ان کا ارتکاب کیا جائے، یہ بھی انسانی جان پر، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ امام جساس قرآن کریم کے بڑے بہت معروف مفسر گزرے ہیں، انہوں نے احکام القرآن جو ان کی تفسیر کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اس جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص ان میں عبادت کا کوئی کام بھی بجا لائے گا، کوئی عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی مہینوں میں عبادت کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائیں گے۔ باقی مہینوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے من جانب اللہ عبادت بجا لانے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں خود کو گناہ کی زندگی سے بچا لے گا تو باقی سال کے مہینوں میں اس کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دی،
ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جس کی آج 19 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی، بلکہ ایک صحابی کو اس کے سوالوں پر جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ساری حدیث میں ذکر نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اصرار کیا کہ میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یوں انگلیوں کا اشارہ کیا، سرکار کی انگلیاں ان پر تو قربان جائیں، میں تو صرف سمجھانے کے لیے انگلیاں اٹھا رہا ہوں، ورنہ کہاں وہ اور کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ دیکھو پھر تم ایسے کرو، تم زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو 3 رکھو اور 3 چھوڑو، پھر فرمایا 3 رکھو اور 3 چھوڑو، پھر فرمایا 3 رکھو اور 3 چھوڑو، یوں اس مہینے کے روزے رکھ لیا کرو۔ ذوالقعدہ کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 10 دنوں بعد قریباً ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں عرب لوگوں کے ہاں زمانے جاہلیت میں عمرہ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس غلط نظریے کو رد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عمرے فرمائے ہیں، کیے ہیں، وہ چاروں کے چاروں ذوالحجہ کے مہینے میں کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ پہلا، یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ عمرہ کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہوں یا حج کے لیے جا رہے ہوں تو بڑے مشیر کھڑے ہو جاتے ہیں، او جی چھوٹو پرے حج نفلی تے عمرے بار بار نہ کیتے کرو، غریباں دا خیال کرے کرو۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ 2-3-4 لاکھ کا جو موبائل لیتے ہیں، یہ کیوں لیتے ہیں؟ عام سادہ سا موبائل لیں، غریبوں کی بچیوں کا خیال کریں۔ یہ جو 1-2 کروڑ روپے کی گاڑی لیتے ہیں آپ، گاڑی تو سوزوکی پر بھی سفر کیا جا سکتا ہے، آپ باقی پیسے غریبوں پر خرچ کریں۔ قربانی کے بکرے خریدنے پر اور حج اور عمرے پر تو لوگوں کو یہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن باقی جو اخراجات کر رہے ہیں، شادیوں کا جو جلوس ہے اور ولیموں کا جو جلوس ہے، اس پر لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا الحج والعمرۃ، اوپر تلے حج اور عمرے کیا کرو، اس لیے کہ یہ پٹی ہے جو گناہوں کا میل ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے لوہے کے زنگ کو آگ صاف کر دیتی ہے۔ تابعوا الحج والعمرۃ، اوپر تلے حج اور عمرے کیا کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ نے 4 عمرے کیے۔ پہلا سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے آئے، سب کو روک دیا گیا۔ فتحللوا وحسبت لهم عمرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں حلال ہو گئے۔ حلال ہونے سے مراد کیا ہے کہ احرام سے نکل گئے، قصر کرا لیا صحابہ نے، اور بعض نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا اور 2 مرتبہ دعا دی حلق کرانے والوں کو، اور 1 مرتبہ دعا دی قصر کرانے والوں، اور فرمایا کہ یہ عمرہ شمار ہوگا۔ دوسرا عمرہ سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے طور پر ذوالقعدہ میں کیا۔ تیسرا عمرہ سن 8 ہجری فتح مکہ کے سال ذوالقعدہ میں کیا، اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ بھی ذوالقعدہ میں کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، جس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت اکٹھی کی۔ یہاں میں مسئلے کے طور پر عرض کر دوں کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا منع ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا منع ہے، اس لیے کہ یہ حج کے ایام ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، ان میں عمرہ کرنا منع ہے۔ حج کے لیے احباب آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے حرم کو اور طواف کے لیے ان کو مطاف کو کھلا چھوڑا جائے، سعی کے لیے مسعی کو کھلا چھوڑا جائے۔ دوسرا مہینہ میں نے عرض کیا ذوالحجہ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سے 10 دن بعد قریباً 20 جون کو انشاءاللہ العزیز شروع ہوگا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے 10 دنوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ، عرفہ کا دن، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور ان کے بلند مرتبہ اور مقام کی ایک دلیل سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ فجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم قرآن کریم میں ذکر فرمائی، اور والفجر ولیال عشر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فجر کی قسم، فجر سے مراد فجر ہے، اور لیال عشر سے مراد 10 راتیں ہیں، ذوالحجہ کی 10 راتیں، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، اور وتر سے مراد 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ ہے۔ گویا ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ سے قرآن کریم میں بطور قسم ان کا ذکر فرمایا، اور عشر ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کا حکم دیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، اور یہ نماز اور قربانی، یہ قربانی ہے، اور نماز سے مراد عید الاضحیٰ کا حکم ہے۔ اسی عشر، اور میں عرض کروں یہ واحد عشرہ ہے جس میں نماز، روزہ، قربانی، حج اور ذکر، یہ سارے اعمال جمع ہوتے ہیں۔ یہ واحد عشرہ ہے۔ اسی عشرہ میں امت مسلمہ کو اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عشرے میں اس امت کو نصیب فرمائی۔ اسی عشرہ میں حج کا رکن اعظم میں نے عرض کیا ادا کیا جاتا ہے، اور اس عشرے کے بارے میں میں درخواست کروں گا ذرا اس ارشاد پر آپ سب کی توجہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشر، فرمایا لوگو، ایام میں سے سب سے افضل ایام جن میں نیک عمل قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت اونچے درجے پر چلا جاتا ہے، وہ یہ 10 دن ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عشرہ ذوالحجہ۔ قالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں جانا، ان کے مقابلے میں بھی یہ دن افضل ہیں۔ فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی یہ 10 دن افضل ہیں۔
الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر ہاں کہ کوئی شخص اپنے جان اور مال سب کو لے کر نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کچھ بھی واپس نہیں لوٹا، سب کچھ قربان ہو گیا، خود بھی شہید ہو گیا، مال بھی اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا، تو اس کا درجہ یقیناً بلند ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ان ایام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، فرمایا سب سے عظیم ترین دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا دن ہے، اور پھر 11 ذو الحجہ ہے۔ اور سنن دارمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشر ذو الحجہ میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا حامل کوئی عمل نہیں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا قتادہ اور سیدنا مصعب بن سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی ذکر کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے حبیب نے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحج، ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت اللہ کو سارے سال میں سب دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اگلے الفاظ سنیے، یعدل صیام کل یوم منہا صیام سنۃ، یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ ہر دن کے روزے کا اجر یکم سے لے کر 8 تک ہر دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں والعمل الصالح فیہن یضاعف ب700 ضعف، اور ان 10 دنوں میں ہر عمل کا اجر 700 گنا اللہ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، خود سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ذو الحجہ کے 10 دن ہم کیسے گزاریں گے نا انشاءاللہ، سب گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ خدا را اس ترتیب کے ساتھ گزاریے تو انشاءاللہ العزیز یہ 10 دن ہمارے بہت قیمتی ہو جائیں۔ پہلا یہ کہ فرض نماز کا پورا اہتمام کریں، سارے فرائض بجا لائیں، خاص طور پر فرض نماز کا اہتمام، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ عبادت ہے جسے میں نے بندے پر فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، نماز بجا لانا پورے وقت پر باجماعت نماز، ایک تو اس کا اہتمام کریں، اور باقی حقوق العباد میں جو ہمارے فرائض ہیں ان کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی وہی اجر ملے گا جو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی کے طور پر۔ نماز با جماعت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، ویسے تو سارا سال ہونا چاہیے، لیکن میں خاص طور پر اس عشرے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا کام کریں گے نا انشاءاللہ، مؤکدہ سنتیں ادا کرنے کا پورے شوق کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے، پورے شوق کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیتا فی الجنہ،
جو شخص رات اور دن میں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ 4 قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر صلاۃ الغداء، اور اگلے دن کی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں جن کو ہم مؤکدہ سنتیں کہتے ہیں۔ اہتمام کیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی مس نہ ہو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تیسری بات، ممکنہ حد تک شوق سے نوافل ادا کیجئے، نفلی اعمال بجا لائیے، نوافل ادا کیجئے۔ نفلی اعمال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیمار کا پتہ لینے جانا نفلی عمل ہے، لیکن اس پر اجر کتنا ہے؟ فرمایا جو صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کو حضور کی بات پر یقین اتنا تھا کہ جب راتیں لمبی ہوتی تھی تو رات کو جایا کرتے تھے، اور جب دن لمبے ہوتے تھے تو دن کو جایا کرتے تھے تاکہ اجر زیادہ جاری رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے بدقسمتی سے تیمارداری کو اور بیمار کا پتہ لینے کو اپنے لیے خود مشکل کر دیا ہے کہ جب بیمار کا پتہ لینے جائیں گے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر کریں، زبردست قسم کا پائیں، مشروبات پلائیں اور یہ کریں، اور اس تکلف سے خدا را اپنے آپ کو حضور نے فرمایا جتنی دیر بیمار کے پاس بندہ رہتا ہے گویا جنت کے ٹکڑے میں رہ رہا ہے۔ لیکن بیمار کو تکلیف مت دو، اس کے گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ ایسے وقت کا انتخاب کرو جب وہ آرام نہ کر رہے ہوں، یا ایسے اتنا ٹائم ان کے پاس ٹھہرو کہ ان کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو۔ بہرحال ممکنہ حد تک شوق سے نوافل ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کہ میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ اکبر، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ کی شان بلند ہے کہ وہ ہاتھ بنے، زبان بنے، آنکھیں بنے، کان بنے، لیکن مراد یہ ہے کہ پھر اس کے ہاتھوں سے وہی کام ہوتا ہے جو میری منشا کے مطابق ہوتا ہے، اس کے قدم ادھر ہی اٹھتے ہیں جو میری چاہت کے مطابق، اس کی آنکھیں وہاں ڈال پڑتی ہیں جہاں میری منشا ہے، اس کے کان وہی سنتے ہیں جو مجھے پسند ہے۔ چوتھا کام یہ ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، نماز اشراق پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، استغفار کی تسبیح کرتا ہے، جو بھی ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اشراق کی، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 3 مرتبہ فرمایا پورا ثواب، پورا ثواب، پورا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کوشش کریں اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت، ان 10 دنوں میں روٹین سے ہٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلی سے لے کر 9ویں تک، پہلی ذوالحجہ سے لے کر 9ویں ذوالحجہ تک ہر روز نفلی روزہ رکھیں۔
رکھیں گے؟ کہہ دیجئے ذرا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، پہلی سے لے کر 8ویں تک، 8ویں ذو الحجہ تک ہر روز کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے خزانوں پر سے جو مل رہا ہو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کہ جناب 1 مٹھی جو کی دے دیجئے، تو حاتم طائی نے اپنے ملازموں سے کہا تھا کہ 1 بوری اٹھا کے جو کی اس کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو مٹھی مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہماری مٹھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے۔ وہ ایک تابعی سے کسی خاتون نے کہا تھا کہ اس برتن میں چھوٹا سا شہد ڈلوا دیجیے، میرے بیٹے کا سینہ جکڑا گیا ہے، میں شہد اسے کھلانا چاہتی ہوں، سینہ کھل جائے گا۔ آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا اس کو 1 مشکیزہ شہد کا اٹھا کے دے دو۔ اس زمانے میں مشکیزے میں لوگ شہد رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اس نے ایک چھوٹے سے برتن میں مانگا ہے، آپ مشکیزہ اٹھا کے دلوا رہے ہیں۔ فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ، حاجی روزہ نہیں رکھیں گے 9 ذی الحجہ، حاجیوں کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں اور اپنے اپنے ملکوں میں جو 9 تاریخ ہے، اپنے ملکوں میں جو 9 تاریخ ہے 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، وہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے درود شریف۔ ویسے تو ماشاءاللہ عام دنوں میں بھی درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایات اس پر فرماتے ہیں۔ وَحَطَّ عَنْهُ 10 خطیئات، 10 گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ وَرَفَعَ 10 درجات، اور 10 مرتبے اللہ اس کے بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کام جو ہم نے انشاءاللہ اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کرنا ہے وہ صدقے کی کثرت ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ المؤمن یوم القیامت فی کل صدقتہ، اور بندہ یعنی مومن کل قیامت کے دن جب جائے گا تو صدقہ ایک چھتری کے طور پر اس پہ سایہ کیے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، صدقے کے سائے میں جائے گا۔ اسی طرح چھٹا کام جو کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ، وہ تسبیحات کی کثرت ہے۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان مقررہ دنوں میں، یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں، بعض مفسرین نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، حضور نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے زیادہ
ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے اور اجر کے لحاظ سے عظیم ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو اور لا الہ الا اللہ کہو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ حضرت ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں۔ حضرت ام ہانی بوڑھی ہو گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو حضرت ام ہانی نے عرض کیا کہ وہ تو کہہ سکتی تھی بھائی جان، ہاں جی، وہ تو اپنے رشتے کی نسبت سے کہہ رہی تھی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے زیادہ کھڑے ہو کر نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جاتے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں آسانی سے کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو گی تو بنو اسماعیل کے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 گھوڑے بما ساز و سامان میدان جہاد میں وقف کرنے اور بھیجنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ام ہانی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا کرو۔ 100 مرتبہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ام ہانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ کہا کرو۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو گی تو آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو بھر کے اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں، ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آخری ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ناخن نہ کٹوانا اور بال یعنی جو حجامت جس کو کرانا ہے غیر ضروری بال تو جہاں بھی جب بھی ہو ان کو تو یقیناً کٹوانا ہی چاہیے، چاہے وہ کوئی دن بھی ہو۔ لیکن جو حجامت کرانا جس کو ہم کہتے ہیں کٹنگ کرانا، اب دیکھیں نا اردو کے الفاظ استعمال کریں تو لوگ اس کا مفہوم ہی عجیب لیتے ہیں کہ جی حجامت جس کو کہتے ہیں، یہ اب کٹنگ جو ہے نا وہ لفظ وہ پسند کرتے ہیں۔ خیر چلے چھوڑے، ناخن کٹوانا اور بال کٹوانا، من کان لہ ذبح یذبحہ، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فیضا احل ہلال ذی الحجۃ، تو جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، تو وہ پھر اپنے بال نہ کٹوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کٹوائے یہاں تک کہ قربانی اس کی ہو جائے۔ دوسرے لوگ بھی اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا۔ اور حضرت سعید ابن جبیر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ان راتوں میں سونے کے لیے چراغ نہ بجھایا کرو، ساری رات عبادت کرتے رہا کرو، چونکہ یہ وہ مبارک دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ عام دنوں کی نسبت اپنے خزانوں میں سے خاص عطا فرماتے ہیں۔ اور سلف اولیاء اللہ کے ہاں 3 عشرے بڑے عظیم سمجھے جاتے تھے، ایک رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اور ایک ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور ایک محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دن ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔